السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پیارے عزیز ساتھیوں، بحمداللہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کو اور آپ سب کو ایک جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے میرا اللہ اس بات کے اوپر ہم کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر آپ نظر دوڑائیں گے تو ہر جانب آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آ جائیں گے۔ آپ اغیار کے اندر دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور جب آپ اپنوں کے اندر دیکھیں گے پھر بھی آپ کو بہت بدلاؤ ملے گا، چونکہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کی رنگت کے اندر، اس دنیا کی نشو و نما کے اندر، اس دنیا کی خوبصورتی کے اندر جب کوئی شخص لگ جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر رفتہ رفتہ اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان آخر کار اسی دنیا کے اندر اور اس دنیا کی خوبصورتی کے اندر لگ جاتا ہے۔ میرے اللہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک میرے اللہ نے کبھی بھی اس دنیا کے اوپر محبت کی نظر نہیں ڈالی، اور اللہ اس دنیا کے اوپر محبت کی نظر ڈالے بھی کیسے؟ کیونکہ دنیا کے اندر ہر طرف گناہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور گناہوں کے اوپر چلنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نام کو جو بندہ لے، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کا جو شخص پرچار کرے، اس اللہ کی زمین کے اوپر وہ شخص مجرم ہے۔ جو شخص شراب پیے اور شراب کی بات کرے، شراب کی دعوت دے، اسے کوئی مجرم نہیں کہتا۔ دنیا کے لوگ اسے باقاعدہ پرمیشن دیتے ہیں شراب کو بیچنے کا، اور پھر اس کے اندر اپنا ٹیکس بھی لگاتے ہیں۔ لوگ زنا کرتے ہیں، زناکاریاں انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے،
اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی سوال کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس زمین کے اوپر چوریاں کر رہے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ لوگ ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ لوگ شریعت سے انحراف کر رہے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر جرم ہے تو صرف جرم یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے کیوں ہو۔ اگر جرم ہے ہمارا تو جرم یہ ہے کہ تم شراب کو حرام کہتے کیوں ہو۔ اگر جرم ہے ہمارا تو وہ یہ ہے کہ تم زنا کو حرام کہتے کیوں ہو، تم زنا پر بات کرتے کیوں ہو۔ ہمارا جرم ہے تو وہ یہ ہے کہ تم شریعت کی بات کیوں کرتے ہو۔ ہمارا جرم ہے تو وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو حق کیوں بتاتے ہو، لوگوں کو عدل و انصاف کی بات کیوں سمجھاتے ہو۔ تم لوگوں کو عیاریوں کی طرف، مکاریوں کی طرف، غداریوں کی طرف لے کر کے آؤ۔ ہم تمہیں کبھی مجرم نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کبھی ظالم نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کبھی جابر نہیں کہیں گے۔ اگر تم حق کی بات کہو گے تو تم اس زمین کے اوپر مجرم ہوگے۔ اگر تم حق کا پرچار کرو گے یہ زمین تمہارے اوپر تنگ کی جائے گی۔ تم حق کا اعلان کرو گے ساری دنیا تمہاری مخالف ہوگی۔ تم ایک اللہ کا نام لوگے، دنیا کے لوگ تمہارے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور صرف مخالفت یوں ہی نہیں کریں گے کہ زبان سے مخالفت کریں، ایسی مخالفت کریں گے کہ اپنے معاشرے سے تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اور صرف یوں ہی نہیں، بائیکاٹ تک نہیں بلکہ کھانے اور پینے کو تمہارے اوپر بند کر دیا جائے گا، تمہیں جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں اللہ کا نام لینے والوں کے اوپر اللہ کی زمین تنگ نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے ان کے اوپر تشدد نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیا ظلم ہے اللہ کا نام لینے والوں کا، کیا قصور ہے ان کا؟ ان کا کوئی قصور نہیں، صرف قصور یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، عدل و انصاف کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اور جرم نہیں ہے اس کا، صرف جرم یہ ہے کہ تم اللہ کا نام مت لو۔ اللہ کا نام لوگے تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا اور تمہیں کٹہروں کے اندر کھڑا کیا جائے گا، تمہارے اوپر مقدمات نافذ کیے جائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ تم اللہ کا نام مت لو، کوئی تمہیں مجرم نہیں کہے گا۔ اس لیے پیارو آپ یہ دل سے عہد کرو کہ ایک بار نہیں ہزار بار ہم ایک اللہ کا نام گلی گلی کوچے کوچے کے اندر لیں گے۔ ہمارے بدن سے ہر چیز رخصت ہو سکتی ہے لیکن ہمارے قلب کے اندر جو ایک اللہ کا نام بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی رخصت نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ لے سکتے ہو ہم سے، ہمارے پاس وہ دولتیں نہیں ہے جو تم چھین سکو، ہمارے پاس وہ سرمائے نہیں ہے جو تم ہم سے لے سکو۔ ہمارے پاس ایک اللہ کا نام ہے، ایک محبوب پیغمبر کی شریعت ہمارے پاس ہے، تم اسے چھین کر لے جا نہیں سکتے، تم اسے چھین نہیں سکتے ہو۔ جی عطا اللہ شاہ بخاری جیل کی سلاخ کے اندر اترا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں عطا اللہ اپنے مشن سے باز آ جا، چھوڑ دے ختم نبوت کی بات کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو ختم نبوت کی بات کرنا نہیں چھوڑے گا تو اس بات کو لکھ لے، تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے گا جب آپ سے ملاقات ہوگی؟ میں تو انہی دنوں کا انتظار کرتا ہوں تاکہ اللہ کے دربار کے اندر کہہ سکوں، حضور سامنے کھڑے ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ سے کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے ہماری جان قربان ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے دین کی بات کی میں بات کرتا تھا، اس لیے میں مجرم تھا، اس لیے میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے بلکہ بہت پرانی بات ہے۔ بابا آدم سے لے کر کے چلو، اس وقت سے لے کر آج تک حق کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا، ہر زمانے کے اندر حق کے ساتھ ظلم ہوا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حابیل نے حق کی بات کی تھی نہیں کی تھی، قابیل نے ظلم کیا نہیں کیا۔ آپ دیکھتے چلے اور نوح علیہ السلام حق کی بات نہیں کر رہے تھے، کیا ان کی قوم نے پتھر نہیں برسائے؟ نوح علیہ السلام کے بدن کو زخمی نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تنے تنہا تھے، ظالم نمرود سامنے تھا نہیں تھا، اس نے کیا ظلم نہیں کیا؟ ابراہیم کو آگ کے اندر نہیں ڈالا، دیکھتے ہوئے انگاروں کے اندر اس نے نہیں جلایا ابراہیم کو، لیکن پھر اللہ نے مدد کی نہیں کی۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو بند، کبھی کسی چیز کو بند۔ کیوں ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے چونکہ ہم ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں، اس لیے ہم مجرم ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو گناہ کی جانب لانے کی بات کرتے
بنتے مجرم نہیں ہوتے۔ اگر پابندیاں لگانی تھی، لوگوں کو مجرم ٹھہرانا تھا، تو بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے، ان کے ساتھ زناکاری کو انجام دیا جائے۔ نہیں، اس پہ کوئی پابندیاں نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ آواز اٹھے گی تو صرف اس کے خلاف جو ایک اللہ کا نام لے گا، ایک اللہ کا نام لے گا۔ نمرود نے ظلم کیا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آپ دیکھتے چلے آؤ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا؟ بتاؤ، فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا؟ فرعون نے کیا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ قوم کے اوپر فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا؟ لیکن کیا موسیٰ دب گئے؟ موسیٰ کی آواز دب گئی؟ آپ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے حق کے پرچار کو عام کیا؟ ظالموں نے کیا کام کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا؟ میرے اللہ نے امداد کی کہ نہیں کی؟ آپ چلے آؤ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور آ کر دیکھو، آ کر کے پیغمبر حق کا اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر قرآن کی بات کر رہے ہیں، حق عدل انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابو جہل مخالف نہیں کھڑا ہوا تھا، عتبہ مخالف نہیں کھڑا ہوا تھا، شیبہ مخالف کھڑا نہیں ہوا تھا۔ جی، یہ سب کے سب آئے تھے حق کی آواز کو دبانے کے لیے۔ کیا آواز دبا دی؟ نہیں دبائی۔ صبح قیامت تک حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ علماء حق کا پرچار کرتے ہیں، علماء حق کا پرچار کرتے ہیں، انہیں ان کا ماضی یاد دلا دیتے ہیں۔ رب کی قسم اب سے لے کر کے نہیں، صبح قیامت تک اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے اس اللہ کی زمین کے اوپر لوگ موجود رہیں گے۔ اور صرف ایک بات نہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے احادیث کو سنا سنا کر لوگوں کا ماضی انہیں یاد دلایا جائے۔ ہر دور کے اندر کیا جرم ہے ہمارے علماء کا؟ کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے؟ ان کا قصور کیا ہے جو انہیں آپ نے جیل کی سلاخوں کے اندر بند کر دیا؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا کیا جرم تھا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی جرم نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے، لوگوں کو حق کی جانب لے کر کے آتے تھے۔ صرف جرم یہ تھا کہ لوگوں کو حق کیوں بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین پر کیوں لایا جا رہا ہے۔ نظام الدین مرکز کا کیا قصور ہے؟ کیا جرم ہے اس کا؟ کیوں اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بھائیوں، کوئی بات نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ ایک اللہ کا پرچار کرتے ہیں، ایک اللہ کا پرچار کرتے ہیں، پیغمبر کی شریعت کو عام کرتے ہیں، اس لیے مجرم ہے اللہ کی زمین کے اوپر، اس لیے مجرم ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھاؤ کہ ایک نہیں 1000 بار ظلم کرو، لیکن ایک اللہ کے قرآن کو، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ایک جگہ پر نہیں، کائنات کے کونے کونے چپے چپے کے اندر اللہ کے نظام کو عام کرنے کی بات کریں گے، اللہ کے نظام کو پھیلانے کی بات کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے دل کے اندر کلمہ اتار دے، زبان پر نہیں۔ اللہ کلمہ کہاں اتار دے؟ دل کے اندر۔ دل کے اندر جب کلمہ دل کے اندر اترتا ہے تو پھر ہر کسی سے ٹکرانا آسان ہو جاتا ہے، ہر کسی سے۔ اس لیے اللہ دیکھو، آپ پہلے کلمہ کہاں اترا، کلمہ کہاں اترا؟ آدم علیہ السلام سے دیکھو، کلمہ دل میں اترا تھا تو پھر مقابلے میں کھڑا ہونا آسان ہو گیا۔ آپ دیکھو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ دل میں اترا تو دشمن قوم کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو گیا۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ دل میں اترا تو پھر دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیں آسیہ کے اوپر فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا؟ آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی نہیں؟ ظلم نہیں کیا؟ نہیں، بہت ظلم کیا، ایسے ایسے ظلم کیے کہ اگر دردناک عذاب سنو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لیکن پھر وہی آسیہ کیسی عظیم، کیسی عظیم، کیسی عظیم رب کی بندی بنی نا۔ آپ دیکھو ذرا، جب کلمہ دل کے اندر اترا تو پھر ہر کسی سے ٹکرانا آسان ہو گیا۔ گناہ لگنے لگا جب کلمہ دل کے اندر اترا۔ دیکھو یہ کلمہ دل کے اندر اتر جائے تو ساری کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہماری تو زبانوں پر کلمے نا، اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ کلمہ ہمارے دل کے اندر اتر، یا اللہ کلمہ دل میں اتر۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا،
آپ مجھے سزا دے دیں۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ ہم سے زنا ہوا ہے، آپ مجھے سزا دے دیں۔ اسے کہتے ہیں کلمہ دل کے اندر اتر گیا۔ آج ہمارے یہاں تو لوگ گناہ کر کے اپنے چہروں کو چھپاتے ہیں، کسی کو علم نہ ہو جائے، لیکن جب کلمہ دل میں اترتا ہے تو پھر کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ عورت دائیں آ گئی، یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جا تجھ سے یوں ہو گیا ہوگا، تجھے تیرے علم میں نہیں ہوگا، جا اللہ سے توبہ کر لے۔ حضور نے سوچا توبہ کر لے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، آ گئی، یا رسول اللہ آپ مجھے سزا دے دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیرا، پھر سامنے آیا، یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا تیرے پیٹ میں جو حمل ٹھہرا ہے نا، بچہ ٹھہرا ہے، جا اسے جن۔ اس کے بعد پھرا۔ حضور نے سوچا بچے کو جننے کی، اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اپنے مشن کے پیچھے ہٹ جائے گی، توبہ کرنے کے اللہ معاف فرما دے گا۔ گئی بچے کو جنا اور پھر آ گئی، یا رسول اللہ آپ سزا دے دیجئے، آپ سزا دے دیجئے، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس بچے کو کھانا پینا سکھاؤ، چلنا پھرنا سکھاؤ۔ حضور نے سوچا کہ یہ بچے کے ساتھ گھل مل جائے گی، اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ نہیں، پھر آ گئی، جلدی جلدی بچے کو کھانا سکھا دیا، بچے کو چلنا سکھا دیا، انگلی پکڑ کے آ گئی، یا رسول اللہ بچہ کھا بھی لیتا ہے، یا رسول اللہ بچہ بول بھی لیتا ہے، آقا آپ سزا دے دیجئے گناہ ہو گیا، آقا اب سزا دے دیجئے گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مدینے والوں سے جاؤ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ حضور نے فرمایا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ آخرکار اس نے سوچا تھا، یہ سوچا تھا کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، اللہ کے دربار کے اندر اگر سزا ملے گی تو وہاں کیا بنے۔ یہ تھا کلمہ دل کے اندر اترا تھا، کلمہ دل میں اترا تھا۔ حضور کرے توبہ کر لے گی، لیکن وہ کرے نہیں، اللہ کے عذاب کو کیسے بچا کروں گی۔ دنیا کے اندر سزا مل جائے گی، بدن زخمی ہو جائے گا، جان نکل جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ کے عذاب سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ جہاں پر ساری نسل انسانیت کھڑی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہاں کیسے مقابلہ کریں گے؟ جہاں پر بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا، وہاں پر رسوا ہوں گے، اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ زناکاری کی ہے تو زانیوں کی شرمگاہیں ان کے چہروں کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی، وہاں پر کیسے بچیں گے؟ یہ کلمہ دل کے اندر اترا تھا، تبھی خباب کوڑے کھا رہے ہیں، پیغمبر کے پیارے صحابی کوڑے کھا رہے ہیں، لیکن اسلام سے پھرنے کا نام نہیں لیتے، یا صرف اپنے بدن کو زخمی کروا رہے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت سمیہ کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن اسلام سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں۔ ابو جہل کیا ظلم نہیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، لیکن کیا سمیہ پیچھے ہٹ جاتی؟ پیغمبر کی پیاری صحابیہ حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں نکلتی نہیں نکلتی ہے، شہید کی جاتی نہیں کی جاتی، جی شہید کی جاتی ہے، لیکن کیا حضرت زنیرہ پیچھے ہٹ جاتی ہے دین سے؟ نہیں، بدن کا ایک ایک ٹکڑا کرو، ایک ایک بوٹی کرو، لیکن اسلام کے مشن سے پیچھے نہیں۔ یہ کلمہ دل کے اندر جب اترتا ہے، کلمہ دل کے اندر اترتا ہے تو پھر ایک ایک مشن کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھو جا کر کے جیلوں کی سلاخوں میں دیکھو جا کر کون سب سے زیادہ جیلوں کو آباد کرنے والے ہیں؟ ایک اللہ کا نام لینے والے لوگ سب سے زیادہ جیلوں کو آباد کرنے والے۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا یہ جرم ہے۔ جی اس زمانے کے اندر اصحاب محمد نام لیا کرتے تھے اللہ کا، ایک پیغمبر کا، ایک پیغمبر کے لائے ہوئے شریعت کا پرچار کرتے تھے، اس لیے مجرم تھے، اور آج اسی پیغمبر کے دین کو ہم پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اسی پیغمبر کے دین کو بیان کرتے اس لیے ہم مجرم ہیں۔ بھائیوں اپنے دلوں کے اندر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اس کلمے کو ہمارے دل میں اتار دے، یا اللہ ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ جب کلمہ دل کے اندر اترے گا تو رب کی قسم ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ مجھے، ایک نہیں ہزاروں کروڑوں لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو کال کوٹھریوں کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور وجہ کیا بنی؟ ایک اللہ کا نام لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی تو ہنس لیا کریں۔
جرنیل اسلام فاتح بیت المقدس، تو پتہ ہے وہ عظیم جرنیل کیا کہتا ہے؟ کیف القرار و کیف یعلو مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی الضاربات حدودهن برمة الداعیات نبیہن محمدی والقائلات اذا خشین فضیحة جہد المقالة لیتنا لم نزی. کیا کہتا ہے جرنیل اسلام فاتح بیت المقدس؟ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو سکون، قرار، آرام کیسے مل سکتا ہے؟ کیف القرار و کیف یعلو مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی، مسلمانوں کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں، نہ معلوم کتنے مسلمان کافروں کی حراست کے اندر ہیں. جب کوئی کافر ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس وقت پتہ ہے وہ چیختی ہے، اپنے آپ کو پیٹتی ہے، مارتی ہے، چلاتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ الضاربات حدودهن برمة، اپنے آپ کو مارتی ہے، کہتی ہے یا اللہ کیا کوئی محمد بن قاسم تیری زمین پر نہیں بچا؟ یا اللہ کوئی مسلمان نوجوان نہیں بچا جو میری عزت کو بچا سکے، میرے تحفظ کی بات کر سکے، اللہ کے قرآن کو سنا سکے، ان تنصر اللہ ینصرکم کی بات کر سکے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا. یہ آواز ہماری نہیں، قرآن کی پکار ہے. جی قرآن آواز بنائے مظلوموں کی، قرآن آواز بنائے مظلوموں کی. وہ بیٹی اپنے آپ کو پیٹتی ہے، مسلمان اپنے آپ کو پیٹتا ہے جو کافروں کی حراست میں. یا اللہ کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا آپ کی زمین کے اوپر جو ہماری عزت، ہمارے تحفظ کی، ہمارے ناموس کی بات کر سکے. الداعیات نبیہن محمدی، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن، وہ مسلمان چیختا ہے اے نبی محمد اگر آج آپ زندہ ہوتے تو ہماری عزتوں پر حملے نہ ہوتے، ہماری عزتوں کے اوپر ڈاکے نہ ڈالے جاتے. یہی کفار تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر حملے کرتے، اور پھر اس صورت کے اندر ہم خاموش کھڑے رہتے، ہم خاموش کھڑے رہتے. ہمیں اپنے گھروں کے آرام سے کوئی، ہمیں سکون چاہیے، آرام چاہیے، عیش و عشرت کی زندگی چاہیے. کون بیان کرے ان مظلوموں کی آواز؟ کون سنائے ان مظلوموں کی آواز؟ حالانکہ قرآن ان کی پکار بنا ہے، قرآن ان کی پکار بنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں تم مظلوموں کی آواز بنتے ہو؟ کیوں نہیں تم ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہو؟ کیوں نہیں ان کی آواز کے اوپر کھڑے ہوتے ہو؟ یہ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا وہی بیٹی اپنے آپ کو پیٹتی، آخر کہتی یا اللہ کم سے کم زمین پھٹتی میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، یا اللہ یہ زمین میری قبر بن جاتی، کم سے کم ان ظالموں کے شکنجے سے تو بچ سکتے نا. جرم کیا ٹھہرا؟ ایک اللہ کا نام لینا، ایک اللہ کا نام لینا ظلم ٹھہرا ان کے نزدیک. اس لیے بھائیوں آواز بنو، مظلوموں کی آواز بنو. اس دل کے اندر کلمہ جب داخل ہوگا تو اللہ کایا پلٹ دے گا، اللہ کایا پلٹ دے گا. ہر ایک ظالم و جابر کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، لیکن جب اس دل کے اندر کلمہ نہیں اترے گا، صرف نام کے مومن بنو گے، اس صورت کے اندر دین، اسلام، مذہب اس کے اوپر چلنا دشوار ہو جائے گا، ایک ایک قدم بڑھانا مشکل پڑ جائے گا. آج اگر کسی کے تحفظ کی بات کرو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ وقت اور تھا، لوگ غریب تھے، کمزور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اچھا جی پیغمبر سے رب یوں کرے محمد اگر تم کہو تو میں اور پہاڑ کو سونا بنا دوں، اور تم کہتے ہو کہ وہ لاچار تھے، تم کہتے ہو کہ وہ بے بس تھے. وہ فقیری کے اندر بادشاہی کرنے والے لوگ، ساری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے والے لوگ، وہ کمزور نظر آتے ہیں. ان کی تعلیم، ان کی شریعت کمزور نظر آتی ہے. یہ دنیا کے ظالموں کی تعلیم، یہودیوں اور نصرانیوں کی تعلیم اچھی تھی، انہوں نے بڑھانا کر کے ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو گلی اور کوچوں کے اندر ٹہلا دیا. جی ننگا کر کے ٹہلا دیا، اور ہم کہتے ہیں کیا کہ بچی ہے.
حضور کے زمانے کی بات کروں نا، قرون اولا کی بات کروں نا، کیسا وقت ہے، کیسا وقت ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک معصوم بچی یہودیوں کے بازار میں جاتی، معصوم چھوٹی سی بچی، ہمارے ہاں تو بچیوں کو کوئی پردہ ہی نہیں، ابا بھی اسے سینے سے لگاتے ہیں، ابا بھی سینے سے لگاتے ہیں، جی اچھی بات ہے، بیٹیوں کو سینے سے لگاؤ، کوئی مسئلہ غلط نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جب تک بچی معصوم چھوٹی ہے، لیکن بچی جو ہی اس حد کو کراس کرے جس حد پر اس کی دہلیز بلوغت کی ہے، اس صورت کے اندر بچی کی پیشانی کو بوسہ دینا تو دور کی بات، آپ اسے محبت سے پکڑ بھی نہیں سکتے، دور رکھیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ ریزن یہ کہ اگر آپ نے بیٹی کو پکڑا، آپ کے اندر جذبات دوبارہ آئے، آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے آپ سے حرام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس لیے مسئلہ خوب غور سے سن لو کہ بچیاں معصوم چھوٹیاں ہیں، اس صورت میں تو آپ انہیں لاڈ کر سکتے ہو، جی پیار آپ کہیں گے کہ بھائی میری بیٹی باپ آخر ایسا کر سکتے ہیں، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا پیارا صحابی ہے، عظیم باحیا صدیق میں شمار ہے، جسے میں رب نے قرآن میں بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد جو مقام بیان فرمایا وہ صدیق کا بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اماں عائشہ کی شادی ہو چکی ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے؟ بولو کون بیٹھا ہوا ہے؟ ارے اماں نام لو، عائشہ کے ساتھ مزہ آتا ہے، مٹھاس حاصل ہوتی ہے، کون بیٹھا ہوا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ابا جی کے ساتھ۔ ابا جی کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ساتھ میں، پیغمبر پہنچے، کہا ابو بکر، کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ تم اپنے ایمان سے اتنے مطمئن ہو گئے کہ بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، حالانکہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ابو بکر، تو اپنی بیٹی سے اتنے مطمئن ہو گئے، اپنے ایمان سے اتنے مطمئن ہو گئے کہ بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ جی پیغمبر صدیق کو یہ بات کہہ رہا ہے، تو آج ہماری تمہاری کیا مجال؟ بتاؤ، ہے ہماری تمہاری کوئی مجال؟ اس لیے بیٹی کا پردہ تو اس حد تک ہے، بیٹی کو تو اس حد تک بچانے کی بات کی گئی، اور آج وہی بیٹی گلیوں کے اندر نکلے گی بے پردہ ہو کے، تو کیا اس صورت کے اندر بچ جائے گی؟ نانا بھول جاؤ، بچنے کے خواب چھوڑ دو، آپ دھیان رکھو، ایک حج نہیں 1000 حج کرو، اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی پردے کی حدود کے اندر نہیں رہتی تو آپ جنت جانے کا خواب چھوڑ دیجئے۔ بات سمجھ لو غور سے، جی اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اسلامی حدود کے اندر نہیں رہتی تو آپ ایک حج نہیں 1000 حج کر لو، جنت جانے کے خواب چھوڑ دیجئے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پردے کی حدود کے اندر رکھو، عورتوں کو پردے کی حدود کے اندر رکھو۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بیٹی ماں گزرتی تھی تو حورا نے جنت جھانک کر دیکھتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ اس پردے کے اندر، اس نقاب پوش کے اندر ایک معصوم بچی جا رہی ہے، کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ اور آج تو مزاج یہ کہ بوڑھی عورتوں کے بھی کپڑے ایسے کہ اللہ غنی کہ ایک معصوم بچہ بھی دیکھ کر شہوات کو باہر اٹھے۔ اس لیے پیارو، شریعت پر عمل کرنا اس وقت آسان ہوگا جب اس قلب کے اندر کلمہ داخل ہوگا، اس دل کے اندر کلمہ داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ سے کہا کرو یا اللہ یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر داخل فرما دے، یا اللہ یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر داخل فرما دے۔ جب کلمہ دل میں داخل ہوگا پھر چلنا آسان ہوگا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج لوگ زبان سے کلمے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمازوں کے اندر کائلی محسوس ہوتی ہے، کیسے شریعت پر چلے، کیسے شریعت پر چلے، کیسے چلو گے؟ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کمال کی بات نہیں، اندر بھی دل کے اندر کلمے کا یقین بٹھانا ضروری ہے، اور ظاہر سے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
جی اندر جو ایمان صدق قلب دل کے اندر بیٹھا ہے کلمہ، اس کا نام ہے ایمان۔ اور جو ہزار جوارے سے کلمہ ظاہر ہو، یعنی اسلام کی پاسداری کرنا، اسلام کے اوپر عمل کرنا، اس کا نام ہے اسلام۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرو، خوب رو رو کے کہا کرو یا اللہ یہ کلمہ ہمارے دل میں داخل، یا اللہ صرف کلمہ زبان تک محدود نہ رکھ، اے بار الہ یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر داخل۔ سب کہو یا اللہ کلمہ ہمارے دل میں داخل۔ کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو، اللہ کیا پتا کس کی آمین کو قبول فرما لے، کیا پتا اللہ کے نزدیک میں سے کون ایسا پیارا ہو جو بیٹھا ہو، اس کی آمین، اس کی بولی، اس کی آواز اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ اس لیے کوئی یا اللہ یہ کلمہ ہمارے دل میں داخل فرما، یا اللہ یہ کلمہ ہمارے دل میں داخل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔